یہ جو پہلا سفر جو زمینی سفر تھا، آپ علیہ السلام نے کہاں سے شروع کیا؟ اس میں 5 سٹاپ ہیں، بنیادی طور پر ان میں 5 وقفے ہیں۔ ایک تو آپ علیہ السلام سب سے پہلے ایک سٹاپ پر ٹھہرے، اس کو کہتے ہیں بیت اللہ، کعبۃ اللہ، وہاں آپ علیہ السلام ٹھہرے۔ یہاں سے دوسری جگہ پر جا کر رکے، اس کو کہا جاتا ہے یثرب، قرآن نے کہا یثرب۔ پھر جا کر جب آپ علیہ السلام نے ہجرت کی تو پھر اس کا نام پڑا مدینۃ الرسول، جس کو مدینۃ المنورہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا، وہاں پر جا کر آپ علیہ السلام رکے۔ تیسری جگہ جہاں رکے اس کو کہا جاتا ہے کوہ طور، طور سینا، جہاں موسیٰ علیہ السلام جا کر اللہ سے کلام کرتے تھے۔ وہاں جا کر انہیں 40 دن اعتکاف کیا، پھر اللہ سے تورات لے کر آئے جو 300 تختیوں پر مشتمل تھی۔ تو تیسری جگہ وہاں پر رکے۔ چوتھی جگہ اس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ چوتھا سٹاپ تھا آپ علیہ السلام۔ یہاں سے چوتھے سٹاپ سے جب چلے تو 5واں اور آخری سفر اسرا کا جو 5واں اور آخری سٹاپ تھا یہ تھا بیت المقدس، جس کو آج مسجد حرام کے نام سے جانتے ہیں، جو فلسطین کے اندر ہے۔ تو یہ 5 جگہ آپ علیہ السلام رکے۔ 5 جگہ رکنے کی اپنی ایک الگ وجہ ہے۔ تو سب سے پہلے احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب اللہ نے معراج پر بلایا تو آپ علیہ السلام کہاں سے یہ سفر شروع کرتے ہیں؟ بیت اللہ سے، کعبۃ اللہ سے۔ لیکن کعبۃ اللہ سے پہلے بھی آپ کہیں تھے۔ 3 روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ ان کا نام فاختہ تھا، اصل ان کا نام فاختہ تھا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الوجہ کی بہن ہے، وہ آپ علیہ السلام کی چچیری بہن۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ام ہانی کے گھر آرام فرماتے، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور تیسری روایت یہ ہے کہ کعبۃ اللہ میں ہی آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ لیکن مشہور اور قول فیصل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ وہاں سے جو سفر شروع ہوا تو پہلا سٹاپ ہے بیت اللہ، وہاں پر آپ علیہ السلام سفر معراج کا پہلا سٹاپ آپ کا یہاں ہے۔ جب آپ علیہ السلام یہاں رکے تو وجہ کیوں رکے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ بنیادی طور پر ایک تو کعبۃ اللہ، سب سے پہلے یہاں ایک اضافی بات یہ کہہ دوں کہ ہم کعبہ اس کو سمجھتے ہیں جو آج جس پر کالا غلاف ہے، جس کے اوپر چھت ہے، اتنا ہی کعبہ نہیں ہے۔ کعبہ تو بہت سارا ایریا تھا، بہت بڑا کعبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے کفار نے اس کو تعمیر نو جو ہے اس کی تعمیر نو کی، لیکن پیسہ اس میں وہ لگایا جو حلال کی کمائی کا پیسہ تھا۔ تو حلال کے پیسے ان کے پاس کم تھے، حرام کی کمائی زیادہ تھی، لہٰذا حلال کے پیسے لگائے تو چھت تھوڑے حصے پہ پڑا، اس کو ہم کعبہ سمجھتے ہیں، باقی پہ دیوار کر دی، اس کو لوگ کعبہ نہیں سمجھتے، حالانکہ سارا کا سارا کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو سفر شروع کیا وہ اس اندر چھت والی جگہ کے اندر سے نہیں شروع کیا۔ اس کی 2 بنیادی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کسی دور کے اندر اس کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت لگے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس وجہ سے بھی اندر سے سفر شروع نہیں کیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہم پہ کرم نوازی کی ہے کہ آپ نے اندر سے سفر شروع نہیں کیا، بلکہ حدیم کعبہ جس کو ہم کہتے ہیں وہاں سے سفر شروع کیا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم پر کس طرح ہم نے کرم کیا؟ اس لیے کیا کہ آج میں اور آپ اگر بیت اللہ کا دیدار اللہ سب کو نصیب کرے، اگر ہم وہاں جائیں اور کسی کے دل میں یہ تمنا ہو کہ ہم اس جگہ کا دیدار کریں جس جگہ سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج شروع کیا، تو بتاؤ اگر اندر سے سفر شروع کیا ہوتا وہاں تو بادشاہوں کو اجازت ملتی ہے، وہاں تو شاہوں کو اجازت ملتی ہے، ہم جیسے غریبوں کو واقع جگہ ملتی۔ تو آپ علیہ السلام نے امت پر کرم کیا کہ وہاں سے سفر شروع کیا جہاں ہر امتی پہنچ سکتا ہے۔ یہاں آپ علیہ السلام نے جو پہلا سٹاپ ہے یہاں کیوں رکے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ آپ علیہ السلام جب یہاں رکے ہیں تو حجر اسود اور حتیم کے درمیان آپ علیہ السلام روایات کے اندر آتا ہے کہ یہاں آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اور جنت سے فرشتے آئے۔ آپ علیہ السلام کو چونکہ آسمانوں کی سیر پر جانا تھا، وہاں جنت کا نظارہ دیکھنا تھا، جہنم کا عذاب دیکھنا تھا، تو یہ انسانی جسم جو ہے
وہاں کے نظام کے ساتھ کس طرح مینٹین ہو، اس کے لیے آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک، جس کو ہم شق صدر کے نام سے جانتے ہیں، آپ علیہ السلام کا شق صدر ہوا اور فرشتوں نے سینہ چاک کیا، آپ علیہ السلام کا قلب اطہر نکالا اور آب زمزم سے دھونے کے بعد پھر آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک کے اندر ڈال دیا۔ اس کے بعد سفر شروع